عالم برزخ سے مسلم کا 15واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ بابر، اب میں آزاد تو تھا لیکن زندگی کے نصب العین سے دور۔ میری سوچ محدود اور نگاہ مصدور ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس سب کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا، اور یہی میری اصل محرومی تھی۔ میں مقصد زندگی سے لا علم تھا، نہ کوئی میرا سربراہ تھا، نہ کوئی معلم، علم سے ناشنا اور تعلیم سے دور۔ لیکن بڑھتی جوانی اور اس پر آزادی کے باوجود اللہ نے مجھے آلودہ دامن اور آلودہ ذہن نہ ہونے دیا۔ ہدایت کی تلاش اور نجات کی جستجو مجھے بے چین کیے رہتی تھی۔ اس اثنا میں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہو گئی جن کو میں اپنا نجات دہندہ سمجھ بیٹھا۔ یہی وہ میری کم عقلی یا پھر میری سادہ لوئی سمجھ لو، میں نجات دہندہ اور فریب خوردہ میں تمیز نہ کر سکا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کی رہائش ایک مزار پر واقع چھوٹی سی کوٹری میں تھی جس سے وحشت اور ویرانی ٹپک رہی تھی۔ اپنے مجاوروں سے انہوں نے میرا تعارف کرایا اور بتایا کہ اب یہ میرے دستے سائے میں رہے گا اور ہماری تجلیات اور تخیلات سے بہرہ مند ہوگا۔ تمام مجاور جو ان کو پیر بابا کے نام سے پکارتے تھے اسی وقت سر تسلیم خم ہو گئے۔ اب میں بھی نیکی اور فلاح کے اصول کی خاطر وہیں کا حصہ بن کر رہ گیا۔ پیر بابا کی نصیحت کے مطابق فلاح و ہدایت پانے کا پہلا سبق جو مجھے دیا گیا وہ مزار سے عقیدت اور صفائی ستھرائی تھا۔ عقیدت کے علم سے تو میں ناواقف رہا، لیکن صفائی ستھرائی میں میرا کوئی ثانی نہیں تھا، کیونکہ یہی وہ کام ہے جو میں بچپن سے کرتا چلا آیا تھا۔ مزار پر عقیدت مندوں اور حاجت مندوں کا تانتا بنا رہتا اور جمعرات کے روز مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ زائرین کے متفرق مطعام اور رنگ برنگے خورد و نوش سے میں جی بھر کے فیض حاصل کرتا۔ مزے مزے کے کھانے اور طرح طرح کے میٹھے جو بچپن سے میری کمزوری تھے فیض حاصل کرتا۔ عبادت کے مفہوم اور ریاضت کے طریقے کو نہ صرف میں بلکہ بابا جی بھی اس سے لا تعلق ہی نظر آتے تھے۔ زائرین کے چڑھاوے کو ہم سب من و سلوہ سمجھ کر خوب سیر ہوتے۔ 2 سال میں مجھے اللہ نے اتنا کھلایا کہ بچپن میں کھانے سے محرومی کا احساس دل سے جاتا رہا۔ اب میں 27 برس کا جوان ہو گیا تھا۔ مزار کے فیض و برکات سے مستفید ہوتا رہا، لیکن ابھی میرا شمار پیر بابا کے ان دست راست معتقدین مجاوروں میں نہ ہوتا تھا جو کھانے کی لذت سے لطف اندوز ہو کر پیر بابا کی کوٹری میں چرس اور بھنگ سے محظوظ ہوتے تھے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے زندگی کی آخری سانس تک برائی سے محفوظ رکھا۔ پیر بابا کی سرپرستی میں اس رتبے تک نہ پہنچ سکا جہاں عقل محو حیراں ہو اور روح محو تماشا بن کر رہ جاتی ہو۔ مزار پر آنے والوں کی کثیر تعداد خواتین کی ہوا کرتی تھی جن کے لیے میں سہولت کار کا کردار ادا کرتا، بغیر کسی متاع و لالچ کے کیا کرتا تھا۔ ان میں متعدد خواتین ایسی تھیں جو جمعرات کو آنا اپنے لیے فرض کا درجہ سمجھتی تھیں۔ میں کیونکہ سادہ مزاج اور سادہ طبیعت کا حامل تھا، نگاہ میں احترام میری جبلت میں تھا، اس لیے خاتون جن کو ان کے بچے ایا کے نام سے پکارتے تھے میری شرافت اور سادہ دلی سے متاثر ہو کر میری واقف کار بن گئیں، اور یوں میں نے بھی ان کو ایا کہنا شروع کر دیا۔ ہر جمعرات کو میں ان کو زیارت کے لیے ممکنہ سہولیات فراہم کرتا۔ ایک روز انہوں نے میرے ماضی اور گھر کے بارے میں پوچھ ہی لیا، اور ان کے پرزور اصرار پر میں نے ان کو اپنا مختصراً بچپن کی تلخ یادوں اور والدین کے سخت رویوں کا احوال سے آگاہ کیا، جس کو سن کر وہ آبدیدہ ہو گئیں اور مجھ سے کچھ کہے بغیر چلی گئیں۔ اگلی جمعرات جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کن انداز میں مجھ سے کہا، اب تم اس مزار پر نہیں رہو گے، آج سے تم میرے بیٹے ہو، میرے گھر میں ہی رہو گے، یہ جگہ تمہارے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں بظاہر ہمدردی شامل تھی۔ محبت کے چند میٹھے بول اور اپنائیت کے احساس کا تو میں ہمیشہ سے طالب رہا تھا۔ میری زندگی ایک مسافر کی مانند رہی تھی
میرا زاد راہ محض میرے تن کا لباس تھا۔ اپنی بکھری ہوئی ہستی کو جوڑ کر ایک بار پھر شیش محل کی تعمیر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ایا کا گھر نازآباد نمبر 2 میں واقع تھا اور یہی اب میرا مستقل ٹھکانہ تھا۔ ایا کے حسن سلوک اور حسن اخلاق نے مجھے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح رکھا۔ یوں تو ان کے بے شمار احسانات تھے، مگر ان کا میرے لیے شناختی کارڈ بنوانا ایک عظیم احسان تھا۔ بابر، تمہیں یاد ہوگا میں تمہیں اکثر دکھایا کرتا تھا، جس کی اہمیت میرے لیے گرین کارڈ سے کم نہ تھی۔ تمہیں یاد ہوگا ایک روز میں ایا کو لے کر چھوٹی امی سے ملوانے نارتھ نازآباد میں واقع تمہارے گھر بھی لایا تھا، جہاں اس وقت تم بھی موجود تھے۔ واقف کاروں اور رشتہ داروں کی تعمیر شدہ رہائش تک پہنچنا اب میرے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ طبیعت میں وارفتگی اور کافی حد تک آوارگی میرے مزاج کا حصہ بن گئی تھی۔ کسی کو ڈھونڈنا میرا محبوب مشغلہ تھا، اسی لیے چھوٹی امی کو مارٹن کوارٹر سے نارتھ نازآباد میں تلاش کرنے میں مجھے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ وقتاً فوقتاً پرانے رشتہ داروں سے ملاقاتیں اور نئے واقف کاروں سے مراسم میری روز کی مصروفیات تھیں۔ گزرتے وقت کے ماہ و سال نے مجھے 30 سال کی عمر میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ اب میں ماضی کی تلخ یادوں کو یکسر بھلا چکا تھا۔ مستقبل کی فکروں سے لا تعلق تھا۔ نہ مجھے فکر معاش تھا، نہ فکر روزگار تھا۔ لیکن بڑی خالہ سے ملاقات میں زیادہ دن بیت جائیں تو فکر مند ہو جاتا۔ انشاءاللہ بابر، تم کو اگلے خط میں بڑی خالہ کے بارے میں تحریر کروں گا۔ اجازت دو، والسلام، مسلم۔